جی اس وقت میں موجود ہوں سندھ ہائی کورٹ کے اندر اور دعا دارہ کیس کے حوالے سے جو ہے بہت اہم فیصلہ آج ہونا ہے اور جو ہے ایک بہت بڑی خبر بھی یہ ہے کہ ظہیر سندھ ہائی کورٹ میں پہنچ چکا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ جو ہے آج جو سماعت ہوئی ہے جبران ناصر صاحب بھی پہنچے تھے، تو اس حوالے سے ہم اپڈیٹ لیں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر کورٹ رپورٹر شاہد حسین موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ آج جو سماعت ہوئی ہے جس میں جبران ناصر صاحب بھی پہنچے تھے اور تفتیشی آفیسر شوکت شانی بھی موجود تھے، آج سماعت میں کیا ہوا، ظہیر ہائی کورٹ میں پیش ہوا کہ اس کے حوالے سے ہم اپڈیٹ حاصل کریں گے شاہد حسین بھائی سے۔ جی شاہد بھائی بتائیے کہ آج کی اپڈیٹ۔ آج اس کیس میں چونکہ ظہیر بھی فریق ہے، ان کے وکیل اور ظہیر کو لایا اس لیے گیا کہ ظہیر پولیس کی سیکیورٹی میں تھا، وہ اس لیے اس کو پولیس خود اپنے پاس لائی تھی۔ ظہیر نے مجھے سروز ایک درخواست دی تھی۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو درخواست تھی آج خاص طور پر سندھ ہائی کورٹ میں، وہ دعا زہرا کی بازیابی کے حوالے سے میں دلی کاظمی صاحب نے دوسری درخواست دائر کی تھی، جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ بچی اب مائنر ہو چکی ہے، تو بچی مائنر ہے تو اس لیے اس کو جو ہے وہ ظہیر سے بازیاب کرانے کے بعد اس کو والدین کے حوالے کیا جائے اور منتقل کیا جائے۔ تو آج دوسری سماعت تھی، آج جبران ناصر صاحب نے نہ صرف دلائل دیے بلکہ جو دعا زہرا کی درخواست تھی جوڈیشل مجسٹریٹ لاہور میں جو دی گئی تھی وہ، اور اس کے علاوہ جو پولیس کی پروگریس رپورٹ تھی اس کی تفصیلات انہوں نے جو وہ پڑھ کے سنائی ہیں، اور دونوں چیزیں پڑھ کے سنائی ہیں جس میں ساری چیزیں عدالت کے سامنے رکھی گئی۔ اس دوران یہ سارے جب دلائل ہو رہے تھے تو اس دوران جیسے محمد اقبال خلوی صاحب کی جو آبزرویشن تھی وہ سامنے آئی، جس میں انہوں نے کہا کہ جب کیس یہاں زیر سماعت ہے، جب اغوا یہاں ہوئی ہے بچی، مقدمہ یہاں پہ درد ہے، یعنی کہ درج ہے، یعنی کہ جو جرم ہوا ہے وہ جرم کراچی میں ہوا، تو بچی پہ لاہور کے شیلٹر ہوم میں کیوں ہے؟ اگر اس کو شیلٹر کے ہوم میں ہی رکھنا ہے تو یقینی طور پر اس کو یہاں کراچی کے شیلٹر ہوم میں رکھنا چاہیے، لڑکی کے والدین بھی یہاں پر ہیں۔ تو اس کے بعد پھر جو جبران ناصر کے علاوہ جو وکیل تھے خاص طور پر ظہیر کے، انہوں نے اس بات پہ اعتراض کیا کہ نہیں، اس کو یہاں نہیں ہونا چاہیے اور لاہور کے شیلٹر ہوم میں رکھے جانا چاہیے، اور یہاں لائیں گے تو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور اس طرح انہوں نے کافی آبجیکشن کیا۔ لیکن اس کے بعد پھر جو خاص طور پر اگر ہم سرکاری وکلا کی بات کریں، جو پہلی دوسری سماعت ہوئے جو دعا زہرا یا کراچی میں پیش ہو رہی تھی، تو اس وقت وہ جو ہے وہ ان چیزوں سے ہاتھ اٹھا رہے تھے، یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیس نہیں بنتا، بچی نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ آج سندھ گورنمنٹ نے اور وفاقی حکومت نے، ان کے جو سرکاری وکلا ہیں خاص طور پر پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ نے، انہوں نے اس بات کی تائید کی ہے، حمایت کی ہے کہ بچی کو کراچی ہی منتقل ہونا چاہیے، کیس یہاں زیر سماعت ہے اور ریاست کے تحفظ میں یہاں بچی کراچی میں زیادہ محفوظ رہے گی۔ تو عدالت نے بھی اس بات کی آبزرویشن دی، انہوں نے دلائل دیے کہ یہاں یقینی طور پر کراچی میں نہ جو شیلٹر ہوم ہے، دارالامان ہے یا پناہ گاہ ہیں، وہ یقینی طور پر نہ صرف محفوظ ہوں گی بلکہ تمام سہولیات بھی ہوں گی۔ تو بہرحال عدالت نے سب کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے کہا کہ چلے ہم کوشش کریں گے، آج دن میں فیصلہ سنائیں گے۔ آج سابقہ جو تفتیشی افسر شوکت شانی صاحب تھے وہ پیش ہوئے، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ وہ اب سابقہ ہو چکے ہیں، لیکن عدالت نے کہا کہ ہم سارے معاملے کو، سارے چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد ہی اب اس کو ایک فیصلہ جاری کریں گے۔ اس میں یہ کہا گیا جو ملزم ہے اس کے وکیل کی طرف سے کہ ایسا سندھ ہائی کورٹ نے اگر کوئی ایسا حکم نامہ جاری کر دیا تو اس میں یہ جو ہوگی ایک مثال سیٹ ہو جائے گی، تو وہ مثال سیٹ نہ ہو، ایسی کوئی چیز نہ ہو، تو اس لیے ٹرائل کورٹ کے فیصلے پر اثر انداز ہونے کے بجائے اس کو ٹرائل کورٹ کے اوپر ہی چھوڑ دیا جائے، جو ٹرائل کورٹ فیصلہ کرے گی وہ کرے۔ تو عدالت نے چونکہ یہاں پر صرف بازیابی سے متعلق درخواست کی سماعت تھی، تو اب اس میں عدالت جو بھی فیصلہ ہوگا دن میں شاید سنائے، لیکن ظہیر جو ہے وہ آیا تھا یہاں پہ پولیس کی سیکیورٹی میں، اس کے بعد اب یہاں پہ ہائی کورٹ سے جا چکا ہے۔ جی بہت شکریہ، یہ سینئر کورٹ رپورٹر شاہد حسین ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ کو دعا زہرا کیس کے حوالے سے اور ظہیر کی جو آج ہائی کورٹ آمد ہوئی ہے اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جی